السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والد صاحب کے انتقال کی خبر ملی، معلوم ہوا کہ 4 بجے بھور میں اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ دیکھیے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اللہ کے دین کی محنت میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ ہمیشہ حاضر رہتے تھے اور آخری سانس تک اللہ کے دین کی فکر کرتے رہے۔ بڑوں کے ساتھ ان کا سفر ہوتا رہا۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی وہ سفروں میں رہے اور ان کے معتمد رہے۔ اور بعد میں جو مہاراشٹر کے کام کو لے کے چلنے والے بزرگ ہیں، ان میں کافی معتمد رہے ہیں، ان کو سب کا اعتماد حاصل تھا۔ ہم لوگوں نے ایک قیمتی ساتھی کھو دیا۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات کو صدمہ ہوگا کہ آپ حضرات نے اپنے والد بزرگوار کو کھویا ہے، لیکن ہم تمام دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والے ساتھیوں نے پورے مہاراشٹر کے اعتبار سے ایک اہم ساتھی کو کھو دیا ہے۔ ان کا اخلاق اور ان کی خدمت، ان کی قربانی ہمارے لیے مصلح راہ ہے اور ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کو ان کا بدل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کو ان کا بدل نصیب فرمائے۔ دعا والے شخص تھے، خاموش طبیعت تھی، اللہ کے ذکر میں اور دین کی فکر میں اپنے آپ کو مشغول کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو صبر جمیل عطا فرماوے۔ تعزیت آپ کی بھی ہونی ہے اور تعزیت تو ہم تمام ساتھیوں کی بھی ہونی ہے، اس لیے کہ صوبہ مہاراشٹر کے اعتبار سے ان کی جو فکر و محنت و قربانی تھی کہ ہم سب کی تعزیت ہونی چاہیے، تمام ساتھیوں کی تعزیت ہونی چاہیے۔ آپ کا غم تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ہم سب کا غم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ ایسے موقع پر صبر سے کام لیا جائے، اور ہمیں دعا سکھلائی گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دنیا ہے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ اس امت کے لیے سب سے بڑا حادثہ تھا۔ اب اس سے بڑا غم شاید اس امت پر اب نہ آوے۔ باقی دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں ایک نصیحت اور ایک سبق دے کر گئے، ہم کام کرنے والوں کو بھی اور آپ سب بھائیوں بہنوں کو بھی، گھر والوں کو، کہ ایک اچھی زندگی گزار کے گئے اور یہ نصیحت دے کر گئے کہ دنیا سے آؤ تو ایسی زندگی گزار کے آؤ۔ جو کام وہ کیا کرتے تھے وہ کام آپ سب کے لیے امانت ہے۔
ان کے روح کو سب سے زیادہ چین اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوگی کہ ان کی اولاد ان کے کاموں کو پابندی سے کرے، اس لیے کہ کام چھوڑ کے گئے ہیں، کام پورا کر کے کوئی نہیں جائے گا، کام چھوڑ ہی کے جائے گا، تو کام چھوڑ کے گئے ہیں، ان کے کام کی تکمیل ہونی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ جو ان کو روحانی چین اور سکون اور راحت ملے گی جب ان کے پاس تحفے کے طور پر ان کے نام اعمال میں آپ حضرات کی قربانیاں پیش کی جائیں گی کہ آپ کے بعد آپ کی محنت کو، آپ کی فکر کو آپ کے بچوں نے، آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے گھر والوں نے سنبھال کے رکھا اور اس کو کیا اور کر رہے ہیں۔ جو ان کی قربانیاں تھیں جانی اور مالی اور دین کے تقاضوں پر جو وہ چلتے تھے، اس کو آپ حضرات جس حد تک پورا کریں گے ان کو سجا کر کے ان کے پاس پیش کیا جائے گا اور ان کو سنایا جائے گا کہ آپ کے بچے اسی راہ پر ہیں جس راہ پر آپ تھے اور آپ ان کو چھوڑ کے گئے تھے۔ تو یہ تحفہ ان کے لیے سب سے زیادہ شادمانی کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر سب بھائی، سب رشتہ دار اس پر سوچیں، اور اگر ہو سکے تو نیتیں کریں اللہ کے راستے میں جان مال لگانے کی، وقت لگانے کی، قربانی دینے کی، کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کا بڑے کا انتقال ہوتا تھا، اللہ والوں میں سے کسی اللہ والے کا، تو ایصال ثواب کا یہ بہترین طریقہ بتاتے تھے کہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں اور اس سفر کا ثواب حضرت کے ایصال ثواب کے لیے نیت کریں، حضرت کے ایصال ثواب کی نیت کریں کہ یہ سفر حضرت کے ایصال ثواب کے لیے۔ اسی طرح آپ تمام بھائی، بھتیجے، رشتہ دار اپنی ترتیب بنانے سالانہ کہ کس مہینے میں کون والد صاحب کی ایصال ثواب کی نیت سے نکلے گا۔ تو معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ثواب جاریہ ہوگا کہ آپ کے نکلنے سے جتنا دین پھیلے گا اور جتنے لوگ دین پہ آئیں گے اور اللہ کے راستے میں نکلیں گے، پھر وہ ان کی محنت سے جتنے لوگ، پھر ان کی محنت سے جتنے لوگ، تو یہ تا قیامت ثواب جاریہ بنے گا والد محترم کے لیے، اور یہ حقیقی ایصال ثواب ہے۔ ان کی چیز، ان کا سامان، جو کچھ وہ چھوڑ کے گئے ہیں، وہ تو وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور اپنے عمل کا دروازہ ان کا بند ہو چکا ہے۔ تو یہ کام جیسے ایصال ثواب کے لیے کوئی مسجد کا کام کر دیتا ہے، کوئی مدرسے کا کام کر دیتا ہے، کوئی اور کوئی کام کر دیتا ہے، وہ سب بھی ایصال ثواب ہے، لیکن یہ ثواب جاریہ ہر وقت بڑھتا رہے گا، کہ قیامت تک انشاءاللہ دین کی محنت کی کوئی نہ کوئی شکل دنیا میں رہے گی، اور یہ نکلنے والے کی قربانی اس میں جا کے جڑ جائے گی، تو یہ قیامت تک کے لیے والد محترم کے لیے ایصال ثواب ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات سنجیدگی سے مل بیٹھ کر مشورہ کر کے اپنی ترتیب بنائیں اور سفر کی نیت کریں، اللہ کے راستے میں نکلیں،
اور اس کا اجر ان کے ایصال ثواب کے لیے مرحمت فرمائیں کہ یہ سفر والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے ہے، یا چچا جان یا ماموں جان، جس کا جو رشتہ ہو ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ سفر ہے۔ نکلنے والوں کو جو اجر ملنا ہے وہ ملے گا، مزید برآں آپ کے والد محترم کے لیے یہ ایصال ثواب بنے گا۔ آپ کے غم میں ہم سب شریک ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ پورے صوبے کے لیے ایک سانحہ ہے، اور پورا صوبہ اس کے لیے غمگین ہے، اور پورے صوبے کے لیے تعزیت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی جان مال قربانی دینے کی اور موت تک چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔